اس کی شادی کے دن تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ اب سارا بھی بجھے دل کے ساتھ اس کی شادی کی تیاریوں میں اس کی بھابھی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ابھی کچھ روز قبل اس کے تینوں بھائیوں پر اس کی بھابھی اور اسلم لوہار کی بیٹی کے قتل کا پرچہ عدالت سے آرڈر ہو گیا تھا، جس کے بعد تینوں کو گرفتار کر کے ان کا چالان مکمل کر دیا گیا تھا۔ جس زمین اور جائیداد کے لیے وہ انسان سے حیوان بنے پھرتے تھے، وہ زمینیں یوں ہی لاوارث پڑی رہ گئی تھی۔ کوئی ان کی پیروی کرنے والا نہیں تھا۔ جن دوستوں اور اونچے تعلقات پر انہیں گھمنڈ تھا، ان دوستوں نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی تھی ان کی۔ پتہ نہیں کتنی ماؤں کی آہوں اور بددعاؤں کا جال انہیں گھیرے ہوا تھا۔ پولیس کے جن بے ضمیر افسروں کو انہوں نے پیسے کی طاقت سے خرید کر اپنا غلام بنا رکھا تھا، وہ سارے یا تو معطل ہو گئے تھے یا ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا، جبکہ سالار کے ٹرانسفر آرڈر کینسل ہو گئے تھے۔ اسی نے حویلی کو تالا لگوا کر زمینیں ٹھیکے پر مختلف مزاروں کو دے دی تھی اور ٹھیکے سے حاصل ہونے والی رقم سارا کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی۔ کیفیہ سے گاہے بگاہے اس کی بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ اس کی منت کرتی تھی کہ وہ سارا کو معاف کر دے، مگر وہ سنی انسنی کر کے بات ٹال دیتا۔ اب جیسے جیسے اس کی اپنی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، اس کا دم جیسے گھٹتا جا رہا تھا۔ اس روز سارا طبیعت کی ناسازی کے باعث جل سو گئی تھی، جبکہ وہ عجیب سی اداسی و بے چینی کا شکار ہو کر سخت ٹھنڈ کے باوجود باہر لان میں آ بیٹھی۔ اندر اتنی گھٹن تھی کہ بار بار پلکیں چھپکنے کے باوجود ٹوٹ کر رونا آ رہا تھا۔ اپنے ہی خیالوں اور سوچوں میں مگن بیٹھی وہ جانے کس جہاں کی سیر کر رہی تھی، جب بیرونی گیٹ پر کسی کی مسلسل دستک نے اسے چونکا ڈالا۔ اپنے تخیل کے جہاں سے باہر نکل کر گرم شال کو اچھی طرح دونوں کندھوں کے گرد پھیلاتی، وہ اٹھ کر گیٹ تک آئی اور باہر حرین کو کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آنی، میرے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز جلدی آئے نا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کھولا، حرین اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی۔ جواب میں اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے پاپا کو؟ فوراً اس کے ساتھ گرین پیلس کی طرف لپکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ جب وہ بولی، پتہ نہیں، میں ان کے کمرے میں گئی تو پاپا بیڈ پر الٹے پڑے تھے، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی اور پیشانی سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ حرین کی بات نے اسے مزید ڈرا دیا، مگر اس کے باوجود وہ اسے تسلی دیتی تقریباً بھاگ کر عظیم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جہاں وہ حرین کی عین اطلاع کے مطابق بیڈ پر اوندا پڑا تھا۔ کیفیہ دھڑکتے دل کی رفتار کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس پر جھکی تھی۔ عظیم، مگر وہ بے سود پڑا رہا۔ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو اندر کو دھنسی آنکھیں اور بکھرے بالوں نے اس کا حال خاصا افسوسناک بنا رکھا تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بے ساختہ رو پڑی۔ عظیم، عظیم اٹھو نا پلیز۔ بمشکل اس نے اسے بیڈ پر سیدھا کیا تھا۔ جواب میں عظیم نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نشے کی شدت کے باعث کھول نہیں پا رہا تھا۔ کیفیہ یہ بھول گئی کہ اس کے منگیتر اور بھابھی نے اسے کیا نصیحت کی تھی۔ اسے اس چیز کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی کہ اس کے سامنے جو شخص ابتر حالت میں پڑا تھا وہ اس کا محرم نہیں تھا۔ اسے صرف اتنی خبر تھی کہ وہ رو رہی تھی اور اس کا دل کسی بھی خدشے سے بے نیاز جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ عظیم، عظیم، آپ کے پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، پلیز آنکھیں کھولے۔ اس کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے وہ جھکی تھی اور اسی لمحے عظیم نے عجیب سی بے خودی میں اسے جکڑا تھا۔ منزہ، کیفیہ کو لگا اس اچانک افتاد پر اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ قطعی گمان نہ ہونے کے باعث اس کے کھینچنے پر وہ خاصی ان بیلنس ہو کر اس پر گری تھی اور اب اس کا چہرہ جیسے فک ہو رہا تھا۔ منزہ، میں مر جاؤں گا، اپنی گرم بوجھل آواز میں اس کی سماعتوں کے عین قریب چہرہ گھسائے وہ کہہ رہا تھا اور وہ مچل کر رہ گئی تھی۔ عظیم، ہوش میں آئے، میں منزہ نہیں ہوں۔ بڑی دقتوں سے خود کو سنبھالا تھا اس نے، مگر عظیم لغاری نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے جیسے تم نے کیا؟ ایسے چھوڑ کر جاتا ہے کوئی؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اسے مزید خود میں جذب کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ حرین اس صورتحال پر مزید پریشان ہو گئی تھی۔ کیفیہ کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے نشے کی اس حالت میں اسے ہرگز چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ عظیم، چھوڑو مجھے۔ حرین کو روتے دیکھ کر بھرپور قوت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اس کے بازوؤں کا مضبوط حلقہ توڑا اور ایک بھی پل مزید ضائع کیے بغیر فوراً سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنی، پاپا کو کیا ہوا ہے؟ اس کی سانسیں اپنے معمول پر آ بھی نہیں پائی تھی کہ حرین آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے پاپا کا، اور کچھ نہیں ہوا۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ عظیم کے کمرے سے باہر نکل گئی۔
دل کی تیز دھڑکنیں اب بھی اس کی سماعتوں میں شور بپا کر رہی تھی۔ عین اسی پل گرین پیلس کی ڈور بیل بج اٹھی۔ کیفیہ کو ٹائم کا اندازہ نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ پھولی سانس کے ساتھ جیسے ہی گیٹ پر آئی، اپنے سامنے کھڑے خرم رضا کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ خرم، آپ؟ مر گیا خرم؟ سنا تم نے؟ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم کس کماش کی لڑکی ہو تو میں کبھی بھی تم سے رشتہ نہ جوڑتا۔ محبت کی پتنگیں کسی اور سے اور زندگی گزارنے کے خواب کسی اور کے ساتھ، تف ہے تم پر۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنے دفاع میں خود اعتمادی سے کام نہ لے سکی۔ یہ جھوٹ ہے خرم، نرا بہتان ہے مجھ پر۔ میں صرف بچوں کی وجہ سے۔ بکواس بند کرو، بہت بیوقوف بنا لیا تم نے مجھے، اب اور نہیں۔ آدھی رات کا وقت اور یہ تمہاری پھولی سانسیں، عقل کا اندھا ہوں میں جو کچھ نہیں سمجھوں گا۔ بولو۔ بے حد غصے سے چنگھاڑتے ہوئے اس نے اس کی ذات کو لمحوں میں 2 کوڑی کا کر ڈالا تھا۔ پھر اسی وقت اس کے آنسوؤں کو کسی خاطر میں لائے بغیر وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً کھینچتے ہوئے گھر لے آیا تھا، جہاں اس کا پیارا بھائی جو اس پر جان دیتا تھا اور بھابھی جو کسی طور ماں سے کم نہیں تھی، پریشان سے ٹہلتے ہوئے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ خرم نے ان کے سامنے پہلے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ کیا بات ہے خرم؟ اسے غصے میں دیکھ کر بھابھی نے ہی پوچھنے کی جسارت کی تھی۔ اس سے پوچھئے آپا کہ کیا بات ہے، جس نے میرے وارن کرنے کے باوجود اس شخص کے گھر جاتے ہوئے یہاں کسی کو بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا موبائل ٹرائی کر رہا ہوں، مگر یہ گھر میں ہو تو بات کرے نا، اور مجھ سے بھلا کیوں بات کریں گی یہ؟ میں لگتا ہی کیا ہوں ان کا؟ سب کچھ لگتا تو وہ ہے جس کے بچوں کی ماں بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے اسے۔ وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہا تھا، جس پر اس کے بھائی کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو خرم؟ زبان سنبھال کر بات کرو۔ میں تو زبان سنبھال ہی لوں گا، آپ اپنی بہن کو سنبھال کر رکھیے، جو محبت کی پنگیں کہیں اور بڑھا کر شادی کسی اور سے رچانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں صفاقی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرا تھا۔ وہ رشتہ جو ان دونوں کے مابین قائم تھا، وہ رشتہ بھی جاتے ہوئے ختم کر دیا تھا اس نے، اور اب وہاں گہرا سکوت چھایا تھا۔ بھائی اور بھابھی اسے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے تھے، مگر اس کے باوجود اسے عجیب سی چپ لگ گئی تھی۔ سارا کو اگلی صبح ساری بات کا پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو کر رہ گئی، مگر ساتھ میں اسے اس شخص پر بھی جی بھر کر غصہ آیا جو اپنی مرحومہ بیوی کے عشق میں پاگل ہونے کے باوجود نشے میں ہی صحیح مگر اس کی دوست کے وقار کو مجروح کر چکا تھا۔ کیفیہ کو مطلع کیے بغیر وہ خاصے تپے انداز میں گرین پیلس آئی تھی اور زینب بی کے سامنے جو منہ میں آیا اس شخص سے کہتی گئی تھی، جو خود ہوش میں آنے کے بعد بہت پریشان تھا۔ پہلی بار اسے اپنے نشے کی کثرت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ ایک مردہ وجود کی محبت میں تباہ ہوتے ہوئے وہ بہت سے زندہ لوگوں کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل گیا تھا۔ پہلی فرصت میں اس نے اپنے کمرے کی ترتیب بدلی تھی، پھر پہلی بار خود کیفیہ کے گھر آ کر اس کے بھائی اور بھابھی سے ایکسکیوز کیا تھا کہ اس کی بے پرواہیوں کی وجہ سے کیفیہ کا اتنا اچھا رشتہ ختم ہوا۔ زینب بی کی دیکھ بھال بھی اب پوری توجہ سے کر رہا تھا۔ بھائی اور بھابھی دونوں کو ہی اس کی شخصیت بہت اچھی لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بھائی نے اسے اپنے کاروبار میں ہی شریک کر لیا تھا۔ اب اپنے گھر کے لان میں بیٹھتے ہوئے اس کی نظریں بار بار سامنے والے گھر کے ٹیرس کی طرف اٹھتی تھی، مگر کیفیہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے بس ایک نظر دیکھ کر پلٹ جاتی۔ اس روز جب سارا اسے عظیم کے حوالے سے بہت تنگ کر رہی تھی، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے سالار کو کال کھڑکا دی۔ وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھا، صرف اس کا نمبر دیکھ کر کال پک کر گیا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں سالار بھائی؟ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی بخیر و عافیت ہوں الحمدللہ، لیکن سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ پتہ نہیں، شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے، کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس اداس رہتی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی۔ میں تو سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں، تنگ آ کر آپ کو فون کیا ہے، آپ ہی کچھ سمجھا دیں۔ اوکے، آج تو بہت بیزی ہوں، کل چکر لگانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے چکر میں آئے بغیر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تو وہ اپنے موبائل کو گھور کر رہ گئی۔ اسی پل سارا اس کے سر پر چنگھاڑی، کھوتی لڑکی، کیا بکواس کر رہی ہو تم اس فضول انسان سے؟ کر نہیں رہی یار، کر رہی تھی، اور فضول تو وہ واقعی بہت ہے۔
مجال ہے جو کبھی چکر میں آ جائے۔ پاگل ہو تم اور کچھ نہیں۔ میں بھی کرتی ہوں جا کر وہ عظیم صاحب سے بات، جان لے لوں گی تمہاری اگر اس کا نام بھی لیا تو۔ کیوں؟ اب تو خاصا سدھر چکا ہے بیچارہ۔ بھابھی بہت تعریفیں کر رہی تھیں اس کی، اور پھر تم نے جو قسم کھا لی ہے شادی نہ کرنے کی، اس کا بھی تو کوئی حل نکالنا ہے کہ نہیں؟ اپنی فکر کرو، تم میری نہیں۔ اچھا نہیں یار، اکلوتی دوست ہو میری، فکر تو کرنی پڑے گی۔ سنا ہے صاحب موصوف خاصے لائن پر آ گئے ہیں اور چھپ چھپ کر یہ چاند چہرہ تلاشنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کوئی نہیں، بڑی خوش فہمی ہے تمہاری۔ وہ صرف اپنی مرحومہ بیوی سے پیار کرتا ہے اور بس، زندہ بیوی سے بھی کرنے لگے گا۔ تم موقع تو دو۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ کیفیہ نے چڑھ کر اس کی کمر پر کئی مکے ایک ساتھ برسا دیے۔ عظیم لغاری نے کیفیہ آفندی کو پرپوز کیا، اور یہ بات اس کے لیے کسی شوق سے ہرگز کم نہیں تھی۔ وہ شخص جو اپنی مرحومہ بیوی کے لیے پاگل تھا، جسے اس کی استعمال شدہ کسی چیز پر دوسرے کا سایہ پڑنا بھی گوارا نہیں تھا، اسی شخص نے اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ بھابھی نے اس سے اس کی رائے پوچھی تھی، لیکن وہ خود اور ان کے شوہر دونوں اس پرپوزل سے بہت خوش تھے، لہٰذا شرماتے ہچکچاتے ہوئے اس نے بھی ہاں میں جواب دے دیا، جس کے بعد چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا حساب ہوا، اور وہ عظیم حیدر لغاری کے نام سے منسوب ہو کر اس کے گرین پیلس میں آ گئے۔ کیفیہ نے اپنی شادی میں سالار کو خصوصی طور پر انوائٹ کیا تھا، مگر وہ اپنی بے تحاشا مصروفیات کے پیش نظر صرف ولیمے والے دن ہی تھوڑی دیر کے لیے آ سکا تھا، اور اس وقت بھی اس نے سارا کو کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، جس پر وہ جی بھر کر دکھی ہوئی تھی۔ کیفیہ کی رخصتی کے فوری بعد شدید جذباتیت کا شکار ہو کر اس نے بھی فوری حویلی واپسی کی تیاری باندھ لی تھی، جس پر بھابھی نے خاصا احتجاج کیا تھا، مگر اس نے شائستگی سے معذرت کر لی۔ اپنی جان سے پیاری دوست کو خوشیوں کی ہزاروں دعائیں دیتی وہ اپنے گھر واپس لوٹی تو در و دیوار سے ٹپکتی عجیب سی وحشت نے اسے پھر رلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ارد گرد کے گھروں سے خواتین افسوس کے لیے اس کے پاس آنا شروع ہو گئی۔ ان خواتین سے جیسے جیسے وہ اپنے بھائیوں کی درندگی کا احوال سنتی جا رہی تھی، اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی محبوب ماں اور بھابھی کی موت پر وہ جیسے اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے ذرا سا گمان بھی ہوتا کہ اس کے حصے کی جائیداد کے لیے اس کے بھائی اتنے ظالم بن جائیں گے تو وہ خود خوشی خوشی اپنا حصہ انہیں سونپ دیتی۔ اسلم لوہار اور اس کا بیٹا سالار کی کوششوں سے بے گناہ ثابت ہو کر جیل سے باہر آ چکے تھے، مگر اس کی بیوی اب بھی جھولی پھیلا پھیلا کر اس کے بھائیوں کو بد دعائیں دیتی نظر آتی تھی۔ سالار کو اس کی حویلی آمد کا پتہ چلا تو وہ فوراً دوڑا آیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ آتے ہی پہلا سوال اس نے یہی پوچھا تھا۔ سارا نے اس کی آمد پر اپنے آنسو پونچھ لیے۔ میرا گھر ہے یہ، کوئی روک سکتا ہے مجھے یہاں آنے سے؟ روک تو سکتا ہوں مگر روکوں گا نہیں، کیونکہ پھپھو سے وعدہ کر چکا ہوں ہمیشہ تمہیں خوش رکھنے کا۔ مگر مجھے اب خوشیاں نہیں چاہیے۔ جب مجھے خوش دیکھ کر خوش ہونے والے ہی نہیں رہے تو یہ خوشیاں کس کام کی؟ اس کی پلکیں پھر بھر گئی تھی۔ سالار جواب میں اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ نہیں سارا، ایسے نہیں کہتے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے اور گناہ گاروں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا دیتا ہے۔ میں اگر پھپھو کا حکم نہ مانتا تو وہ لوگ تمہیں جان سے مار دیتے۔ تو کیا ہوا؟ مجھے مار دیتے جان سے، میری ماں اور بھابھی تو بچ جاتی۔ بھول ہے تمہاری، جن لوگوں کے ضمیر مر جاتے ہیں سارا، وہ کسی رشتے کو ڈسنے سے باز نہیں آتے، اور ہوتا تو وہی ہے جو کاتب تقدیر نے ہماری قسمتوں میں لکھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے قدرت تم سے اپنے بہت سے سیدھے سادے بندوں کی بھلائی کا کام لینا چاہتی ہو۔ ہاں، تو پھر رونے دھونے میں خود کو ضائع کرنے کی بجائے کوئی بھلائی کا کام کرنے کا سوچو۔ باقی جہاں تک میری ذات کا سوال ہے تو اگر تم چاہو گی تو میں یہ رشتہ جو زبردستی قائم ہوا تھا برقرار رکھوں گا، اگر تم نہیں چاہو گی تو اس کی بات ادھوری چھوڑنے پر اس کا دل جیسے زور سے دھڑکا تھا۔ تو کیا؟ سیدھی سی بات ہے، اگر تم نہیں چاہو گی تو میں بھی تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں۔ ہلکی سی سانس بھر کر وہ مسکرایا تھا۔ جواب میں سارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے رو پڑی۔ بس جانو، اب رحم کرو مجھ پر، اور کتنا ضبط سے کام لوں، اب تو میری بھی بس ہو چکی ہے۔ اسے نرمی سے تھام کر گلے لگاتے ہوئے وہ بولا تو وہ اسے لپٹ کر مزید دل کا غبار ہلکا کرنے لگی۔ یہ طے تھا کہ وہ شخص محبتوں کا گھنا سایہ دار درخت تھا جو اسے اپنے رب کی کرم نوازی کے بعد اپنی ماں کی دعاؤں سے ملا تھا۔
اور اب اس خوبصورت ہم سفر کا ساتھ پا کر اسے اپنے گاؤں کے سیدھے سادے غریب لوگوں کے لیے نہ صرف بنیادی تعلیم کے حصول کا بندوبست کرنا تھا، بلکہ اپنی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اسی گاؤں کی مختلف ضروریات پوری کر کے ان زیادتیوں کا کفارہ ادا کرنا تھا جو اس کے راہ بھٹکے ہوئے بھائیوں سے جانے انجانے میں سرزد ہوتی رہی تھی، کہ اب ان کے انجام سے بہت اچھی طرح باخبر ہو چکی تھی۔ عظیم اپنی ماں سے ہزاروں دعائیں لے کر انہیں خوش و خرم سلانے کے بعد جو ہی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا، وہاں اپنے بیڈ پر کیفیہ کو دلہن کے روپ میں سعد اور حرین کے ساتھ مگن دیکھ کر رک گیا۔ وہ کتنا حسین اور مکمل نظارہ تھا۔ حرین کی نگاہ اچانک اس پر پڑی تھی اور وہ خوش خوش سی فوراً اس کے قریب دوڑی آئی تھی۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے آنی میری مما بن گئی ہیں، میں انہیں مما کہہ سکتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ او پاپا، آج میں بہت خوش ہوں، سعد اور دادی ماں بھی بہت خوش ہیں، آپ دیکھیے گا اب مما یوں ٹھیک کر دیں گی دادی ماں کو۔ چٹکی بجاتے ہوئے حرین نے کہا تو وہ مزید مسکرا دیا۔ جی بیٹے، جادو آتا ہے آپ کی مما کو، اسی لیے وہ ہر چیز یوں ٹھیک کر دیتی ہیں۔ کیفیہ باپ بیٹی کی گفتگو کو انجوائے کرتے ہوئے خود بھی مسکرا رہی تھی، تبھی وہ اس کے قریب آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے قریب آنے پر دل کی دھڑکنیں پھر منتشر ہو گئی تھی۔ جب وہ بولا، بچوں کو ساتھ لے کر سونے کا ارادہ ہے کیا؟ جی ہاں۔ کیوں سے کیا مطلب؟ میرے بچے ہیں۔ اچھا، لیکن ان بچوں کا ایک باپ بھی ہے جسے ابھی تم سے بہت ساری باتیں شیئر کرنی ہے۔ وہ کیا کرے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیفیہ نے آنکھیں جھکا لی۔ وہ ابھی ویٹ کرے میرے بچوں کے سونے کا۔ قطعی مدہوشی میں سرزد ہونے والی حرکت کی اتنی بڑی سزا، وہ اسے کچھ یاد دلا رہا تھا۔ کیفیہ کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ جی ہاں۔ نہیں یار، میں نے سنا ہے تم بڑی رحم دل لڑکی ہو اور تمہاری اسی ادا نے مجھے زندگی کی طرف واپس پلٹنے میں مدد دی، ورنہ منزہ کے بعد کسی اور کے سنگ جینے کا تصور بھی نہیں تھا میرے پاس۔ مگر تمہاری قربانیوں نے مجھے احساس دلایا کہ زندگی محض اپنے لیے جینے کا نام نہیں، اس کا مقصد ہی خود کو دوسروں کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اسی سوچ کے تحت دیکھو کیا سے کیا ہو کر رہ گیا ہوں میں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی نمی تھی۔ کیفیہ سر اٹھا کر بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تم بہت اچھی ہو کیفیہ، ہو سکتا ہے منزہ کی یاد مجھے پوری طرح سے تمہیں خوش رکھنے کا موقع نہ دے، مگر میں کوشش کروں گا کہ کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہ آنے دوں۔ بے خبری میں دانستہ یا نادانستہ اگر کوئی بھول ہو بھی جائے تو پلیز مجھے معاف کر کے درگزر کرنے سے کام لیتی رہنا، پلیز۔ اوکے، تھینکس ڈیئر، تم واقعی دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو۔ از حد ممنون ہو کر وہ اب اس کا ہاتھ تھام رہا تھا جب سعد اچانک بولا، نہیں، میری مما ہے۔ اس نے کیفیہ کا ہاتھ عظیم کے ہاتھ سے فوراً کھینچ لیا تھا، جس پر عظیم کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہنس پڑی۔ لگتا ہے یہ دو ہی رہیں گے، اب وہ سرگوشی میں مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، جس پر ایک بار پھر ہنستے ہوئے کیفیہ نے سعد کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سامنے منزہ کی تصویر لگی تھی، مگر کیفیہ کو اب اس میں اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے حسین لمحوں کو تصور میں لاتی سعد اور حرین کو اپنے ساتھ لگائے عظیم لغاری کے مضبوط کندھے پر سر ٹکا گئی کہ کبھی کبھی قدرت آپ پر